ایک شخص ہے جس کا نام ہے حسن اللہ یاری. وہ ایک شیعہ ہے اور ہر ہفتے اپنے یوٹیوب چینل پر لائیو پروگرام کرتا ہے. لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ کئی جانے مانے شیعہ علماء اس کا رد کرتے ہیں. شیطان یاری آپ وہ ہو جو کابل سے آئے تھے، آپ کو نکالا گیا ہے مدرسہ مراشی سے. یہ بندہ کابل سے آیا ہے، پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، وہیں کا طالب علم ہے، وہیں کا مسخرہ ہے. یہ گالیاں دینا، گستاخی کرنا آپ کی کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ قم سے ہے. آپ وہ بندہ ہے جو جب تمام علماء آپ کو نکالا ہے تو باقاعدہ آپ کا نام رکھا گیا مطرود العلماء، اور آپ کو خلا لباس کیا ہے. خلا لباس سمجھتے ہیں آپ؟ تو سمجھتے ہیں، لیکن لوگوں کو میں بتا دوں، آفیشلی طور پہ آپ کا امامہ اتارا گیا حوزہ علمیہ میں. آفیشلی طور پہ آپ کا امامہ اتارا گیا حوزہ علمیہ میں. یہاں تک کہ جس کے آپ بڑا سینہ بھر کے آپ نام لیتے نا، آیت اللہ سید محمد شیرازی کا، ان کے دفتر سے بھی آپ کو نکالا گیا. ہر دفتر سے آپ کو نکالا ہے. حالانکہ زندگی میں کسی نے سلام بھی نہیں کیا ہوگا. 13 جون کو ایک لائیو مناظرہ طے ہوا تھا حسن اللہ یاری اور مفتی کلیم حنفی رضوی صاحب کے درمیان، مگر یہ مناظرہ اللہ یاری کی مکاری اور چال بازی کی وجہ سے رک گیا. اب ہم آپ کے سامنے کچھ ٹھوس ثبوت پیش کرتے ہیں. حسن اللہ یاری نے ایک فیک آئی ڈی دکھائی، نام تھا کلیم حنفی. پھر ایک پلیٹ دکھائی جیسے کوئی کھانا کھا رہا ہو اور دعویٰ کیا مفتی صاحب آئے تھے، اور پھر بھاگ گئے. اس نے کہا میں نے خود مفتی صاحب کو دیکھا ہے. اپنے لنک میں نہیں ہے بھائی، یہ لنک سے نکل چکا ہے. یہ مولوی یہ لنک سے نکل چکا ہے. یہ مولوی یہ بھی تھا، اس کا چہرہ میں نے دیکھا ہے. یہ بھی تھا، اس کا چہرہ میں نے دیکھا ہے. یہ بھی تھا، اس کا چہرہ میں نے دیکھا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے مفتی صاحب اسی وقت اپنے گھر سے لائیو تھے. اس کا پروف ویڈیو ان کے چینل پر موجود ہے، اور جو پلاسٹک کی پلیٹ دکھائی گئی اس پر کیٹرر کا نام اور موبائل نمبر تک لکھا تھا، اور اس وقت مفتی صاحب کسی فنکشن میں تھے ہی نہیں. تو پھر وہ انسان کون تھا؟ صاف ہے وہ مفتی صاحب نہیں تھے، بلکہ کوئی اور تھا جسے جان بوجھ کر دکھایا گیا. مفتی کلیم حنفی رضوی صاحب نے 19 اپریل کو حسن اللہ یاری کو اوپن چیلنج دیا. 15 مئی کو مفتی صاحب نے اپنے مناظرے کی شرائط یعنی ڈیبیٹ کنڈیشنز پبلک طور پر اپلوڈ کر دیں، اور انہی شرطوں پر اللہ یاری کا جواب بھی مانگا ایک فکسڈ ڈیٹ پر. لیکن اس نے کچھ نہیں کہا. اب آپ ایک کام کیجئے، مفتی صاحب کی شرط نمبر 2 دیکھیے. اس میں صاف اور واضح لکھا گیا ہے اللہ یاری شیخین کا نامزد کفر ثابت کرے. لیکن اللہ یاری نے اس پر کبھی بھی سیدھا جواب نہیں دیا. پھر 24 مئی کو اللہ یاری اپنے چینل پر لائیو آیا اپنے ساتھ نجس الخبیث اور بابا سائیکل کو لے کر، جسے اس کے لوگ شاید آسارام باپو کہتے ہیں. آسارام کون؟ بابا جان. ہاں بابا جان نا. ہاں تو اس کا نام آسارام رکھے ہم نے. اس کا نام آسارام رکھے ہم نے. اسی لائیو میں اللہ یاری نے وہی دوسری شرط تسلیم کی تھی، ایک کنڈیشن کے ساتھ کہ دونوں مناظر متواتر حدیث لائیں گے. اگر وہ شرط لگاتے کہ نہیں ہمیں صرف متواترات چاہیے تو ٹھیک ہے بھائی، وہ بھی متواترات ہی صرف لائے گا. اور اسی لائیو سیشن میں مفتی صاحب کو کرٹیسائز کیا گیا کہ ان کا شرط دینے کا کوئی حق نہیں تھا. لیکن اس بات کا کوئی پروف یا اسلامی ایویڈنس کسی بھی عالم کا ان لوگوں نے نہیں دکھایا. لیکن حضور محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ نے صاف طور پر کہا شرائط دینے کا حق دونوں مناظروں کو ہے. پھر 10 جون کو مفتی صاحب ایک ویڈیو اپلوڈ کرنے والے تھے، پر ٹیکنیکل ایرر کی وجہ سے ویڈیو اپلوڈ نہ ہو سکا. 12 جون 2025 کو مفتی صاحب لائیو آئے اور اپنی طرف کی بات بیان کی، اور پھر کہا حسن اللہ یاری بس یہ کہہ دے کہ وہ شیخین کا نامزد کفر ثابت کرے گا، میں ہمیشہ تیار ہوں مناظرے کے لیے. لیکن اس نے ایسا نہیں کہا. یہاں تک کہ 13 جون کو بھی ایک شخص نے اس کے لائیو میں آ کر پھر سے یہی شرط دہرائی کہ بس کہہ دو تم شیخین کا نامزد کفر ثابت کرو گے. مفتی صاحب تیار ہیں، لیکن اس نے پھر سے منع کر دیا، نہ ثابت کیا، نہ کہنے کی ہمت دکھائی. اب خود دیکھ لیجئے وہ کیا کہتا ہے. کلیم حنفی صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ یاری ابھی بول دے تو میں ابھی آ جاؤں گا، کہ میں نامزد جو ہے وہ شیخین کو کافر ثابت کر رہا ہوں، تو میں ابھی آ جاؤں گا. نامزد سے کیا مراد ہے؟ نامزد شیخین
मैं अबू बकर उमर को काफिर साबित करूंगा। हाँ, नामजद काफिर करें। नामजद नहीं, नामजद नहीं, नामजद मुझे नहीं मालूम नामजद से उसका क्या मुराद है। तुम्हारे अपने ही बयान तुम्हें एक्सपोज कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मुफ्ती साहब की जो दूसरी शर्त थी जिसे तुमने 24 मई को तस्लीम किया था, उसे 13 जून को क्यों ठुकरा दिया? ये वही अल्लाह यारी है जिसने पहले अपने ही कई पुराने बयानों में ये कहा था कि मुनाजरे की शरायत तय होना ज़रूरी है, वरना मुनाजरा कैसे होगा। मैं चीप विक्ट्री नहीं चाहता, मुझे जेन्युइन विक्ट्री चाहिए। तो फिर 13 जून को ये बातें क्यों भूल गया? 13 जून को अल्लाह यारी ने शर्त नंबर 2 को क्यों नहीं माना? क्या तुम्हें चीप विक्ट्री का शौक था? Has to clarify what is the subject of the discussion, and he should discuss with me and seek my opinion whether I agree to have a debate with him on that subject or not. And both parties need to agree on those rules and conditions and on the timing, and has to be on paper and signed by both parties. Discuss with you the rules of debate and the topic of debate, because we are serious. We do not want to just bring a cheap victory home. No, we want to bring genuine victory. एक क्लिप भी अल्लाह यारी की मिली है जिसमें वो खुद ये कह रहा है कि मुफ्ती साहब की सारी शर्तें मुझे मंजूर हैं, लेकिन जब ये लाइव सेशन आया तो ये खबीस बदल गया, अपनी खुद की बात से पलट गया। लास्ट में शराइत चेंज नहीं हो सकते, शराइत चेंज नहीं हो सकते। अल्लाह यारी के ऑपरेटर जफ़र काज़मी से लिंक मांगा गया, अपना आईडी भी भेजा गया, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। कॉल भी की गई, लेकिन कॉल उठाया नहीं गया। मुफ्ती साहब रात लगभग 10 बजे से जुड़ने की कोशिश करते रहे, मगर उन्हें जोड़ा नहीं गया, बार बार डिस्कनेक्ट किया गया। इसका वीडियो प्रूफ हज़रत के चैनल पर मौजूद है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज 13 तारीख है और 2025 13 जून है। हसन अल्लाह यारी लाइव आया हुआ है, उसने लिंक दी और दुनिया में बदनामी कर रहा है कि सूफ़ी कलीम मुफ्ती कलीम लाइव नहीं आ रहे, शराइत पर बात नहीं कर रहे हैं। आप हज़रात ज़रा देखिए, ये यूट्यूब है, ये यूट्यूब की वो लिंक है जो उसने दे रखी। इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद इस पर क्या लिखा आ रहा है, ये कलीम हनफी मेरी जूम आईडी है। इस पर आप देखिए क्या लिख कर आ रहा है, होस्ट हैज़ लॉकेड। जो होस्ट कर रहा है जाफ़र काज़मी, उसने इसको लॉक करके रखा है मेरी आईडी को। 1.5 महीनों से इनसे उनसे बातें कर रहा है, मुझसे बात नहीं कर रहा। अभी लाइव आके अपनी फतह का जश्न मना रहा है, अपने जीत का जश्न मना रहा है, और हाल ये है कि लिंक ओपन ही नहीं हो रही है। इसी लाइव में कई लोग कह रहे थे कि उन्हें भी ज्वाइन करने में दिक्कत आ रही है। बाद में जब मुफ्ती साहब को एक स्पेशल लिंक दी गई, उन्होंने कई बार ट्राई किया, लेकिन हर बार उन्हें डिस्कनेक्ट कर दिया गया। इसका भी स्पष्ट वीडियो प्रूफ हजरत ने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। जो सुन्नी मुझे कह रहे थे कि मैं माज़अल्लाह अहले सुन्नत की बदनामी का सबब बना, खुदा की कसम ये लिंक अभी काम करी, मैं पहुंचा, मैं बात कर रहा हूँ, इस कमबख्त ने मेरी आवाज़ म्यूट कर रखी है और वो बाजू में जनखा तालियां पीट रहा है। बाबा, आवाज़ आ रही है मेरी? अल्लाह यारी बोलो, नामजद काफिर साबित करो। अल्लाह यारी, ओ नल्ला यारी, तुमने किससे कहा भगवान? डिस्कनेक्ट हो गया, मैं डिस्कनेक्ट हो गया। देखो कितना बड़ा मक्का आ रही है। अभी तक का सब सही चल रहा था, अभी तक सब सही चल रहा था, कलीम हनफी आ गया तो हैबत के मारे सब डिस्कनेक्ट हो गया। जो हमारे सुन्नी भाई कम इल्म माज़अल्लाह ये समझ रहे कि कलीम हनफी डर गया, भाग गया, खुदाए वहदहू ला शरीक की कसम, मैं यूट्यूब पे 2-3 मरतबा लाइव आया। हसन अल्लाह यारी लाइव में खुद कहा था, जैसे ही मुफ्ती साहब आएंगे मुनाजरा शुरू कर देंगे, लेकिन जब मुफ्ती साहब जैसे तैसे कनेक्ट हो पाए, ये हसन अल्लाह यारी हंसने लगा और अपनी बात से पलट गया। अगर ये शख्स आ जाता है तो और बात नहीं होगी, सिर्फ मुनाजरा होगा। मुफ्ती फरारी उसने कहा अब मुनाजरा नहीं हो सकता क्योंकि आप गाड़ी में हैं। गाड़ी में बैठ के मुनाजरा नहीं होता, गाड़ी में बैठ के मुनाजरा नहीं होता। अब अल्लाह यारी से एक सवाल, तूने कब ये शर्त रखी थी कि मुफ्ती साहब को सिर्फ घर या लाइब्रेरी से ही मुनाजरा करना होगा? अल्लाह यारी और उसकी टीम ने
مفتی صاحب کو فرار ثابت کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن افسوس وہ ایسا نہ کر سکے، بلکہ خود فرار ہونا چاہ رہے تھے مفتی صاحب سے۔ یہ بات سب کے سامنے ثابت ہو گئی۔ کیسے؟ آخر میں اللہ یاری خود کہتا ہے، میں اب کبھی بھی مفتی کلیم حنفی صاحب سے مناظرہ نہیں کروں گا، ان کا چیپٹر کلوز ہو چکا ہے، اب کسی اور عالم سے مناظرہ کروں گا۔ میں نے ایک شخص کو جو میں نے شکست دیا وہ بھاگ چکا ہے، تو اب اس کے لیے کوئی چانس نہیں، یہ دوسرے علماء آ جائے۔ 13 جون کو مناظرہ ہوا تھا یا نہیں؟ بابا سائیکل سے سنیے۔ مناظرہ نہیں ہو رہا ہے، اللہ کے واسطے مناظرہ نہیں ہو رہا ہے۔ حسن اللہ یاری نے کہا، مفتی صاحب کے ساتھ نوجوان بیٹھے ہیں اور ہنس رہے ہیں، اس طرح سے مناظرہ نہیں ہوتا اور علمی بات نہیں ہوتی۔ بازار کھلا ہے، ساتھ وہ نوجوان بیٹھ کے ہنس رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح وہ علمی گفتگو نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ ہوتی نہیں اس طرح۔ دیکھیے پھر سے اللہ یاری اپنی ہی باتوں سے خود کو ایکسپوز کر رہا ہے، کیونکہ جب مفتی صاحب کے ساتھ نوجوان لوگ ہیں اور اس وجہ سے ان سے مناظرہ نہیں ہوگا، تو اللہ یاری جو اپنے خود کے لوگوں کے ساتھ، جیسے بابا سائیکل، نجس الخبیث، کان صاف کرنے والا، نشیڑی، ٹپوریوں کے ساتھ لائیو میں تھا پورے سیشن کے دوران 13 جون کو، تو کیا اس سے مناظرہ ہو جائے گا؟ کیا ایسے میں علمی بات ہوگی؟ جب مفتی صاحب آئے تو سب سے پہلے ہنسا تھا اللہ یاری اور اس کے لوگ، حالانکہ اس نے خود کہا تھا جب مفتی صاحب آئیں گے ویسے ہی مناظرہ شروع ہوگا، لیکن وہ ہر بار کی طرح اپنی ان باتوں سے بھی پلٹ گیا۔ اللہ یاری نے کہا، مفتی صاحب کا میں 6 گھنٹے سے ویٹ کر رہا ہوں۔ 6 گھنٹے سے اس کو پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں۔ پھر سے جھوٹ۔ آپ اس کے ویڈیو کی لینتھ دیکھیے۔ حسن اللہ یاری نے کہا کہ مسجد اقصی زمین پر ہے ہی نہیں، مسجد اقصی زمین پہ نہیں، آسمان پہ۔ اور یہ بھی کہا کہ مسجد اقصی شیعوں کے لیے کوئی مقدس مسجد نہیں ہے۔ مسجد الاقصی جو ہے یہ کوئی مقدس مسجد نہیں ہے ہمارے نزدیک۔ لیکن شیعوں کے ہی ایک عالم نے اللہ یاری کا رد کیا اور ثابت کیا کہ شیعوں کے نزدیک مسجد الاقصی زمین پر موجود ہے۔ کچھ ریفرنس بھی پیش کیے گئے، آپ خود سنیے۔ مثلا اللہ یاری کے بارے میں کہ یہ وہ شخص ہے جو تمام مرجع کے خلاف بول چکا ہے، اس آدمی پہ ہوشیار رہیں، ساودھان رہیں۔ یہ ہماری عمارت میں، تشیع کی عمارت میں نقب زنی کرنے کے لیے ہمارے درمیان میں سے بھیجا ہے، لہذا اس سے ہوشیار رہیں۔ مسجد اقصی کی اہمیت ہے اور یہ زمین پر ہے، آسمان پر نہیں ہے۔ اللہ یاری کہیں کہ ہماری کتابوں سے آپ حوالہ دیجئے، تو آئیے امام محمد باقر علیہ السلام کی یہ حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ ہم سے ہمارے والد نے اور ان سے والد نے، یہاں تک کہ مولا علی کی یہ حدیث ہے کہ صلاۃ فی بیت المقدس 1000 صلاۃ، یعنی فرماتے ہیں کہ ایک نماز اس مسجد میں پڑھنا 1000 نماز کے برابر ہے۔ یعنی فرض کیجئے کہ آپ وہاں پر گئے اور آپ نے صبح کی ایک نماز مسجد اقصی میں پڑھ لی، تو گویا آپ نے 1000 نماز پڑھی ہے۔ اب یہ کس کے لیے؟ تمام مومنین کے لیے ہے، تمام کلمہ گویوں کے لیے ہے، تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ مسجد جو ہے یہ زمین پر ہے۔ مفتی اعظم مہاراشٹر مفتی محمود اختر القادری صاحب فرماتے ہیں، آج تقریب غرس بھی ہے، جشن فتح بھی ہے۔ آج ان کا جشن فتح ہے۔ بھئی ہار تو بالکل صاف ہے نا، جب آپ اپنی لنک میں گھسنے ہی نہیں دے رہے ہو، یعنی اتنا خوف زدہ، کچھ دیر تو بات کر لیتے تھے، اتنا خوف زدہ ہے کہ آنے ہی نہیں دے رہا ہے، اپنی بولے جا رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر کے ہار کیا ہوگی؟ کچھ دیر بات کر لیتے، اب پھر اگر
یہاں سے کسی طرح کی کمزوری ظاہر ہوتی تو کچھ بولتے تو اچھا بھی لگتا. تم نہ سننے کو تیار ہو، نہ اپنی کلپ میں آنے دینے کے لیے تیار ہو، اپنی کلپ میں انہیں داخل بھی نہیں ہونے دے رہے ہو، تو کس بات کا تم مناظرہ کرو؟ یہ تقیہ ہے، کھلا ہوا تقیہ، دھوکہ. یہ مناظرہ نہیں ہے، یہ تقیہ بازی اس نے کی. اس کو لوگوں پر عام کیا جائے. اور ہمارے اس تاج الشریعہ کے شعر نے اپنا حق ادا کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی زبان میں اور تاثیر پیدا فرمائے، ان کے علم میں اور اضافہ فرمائے، اور پروردگار عالم ہمیشہ ہر میدان میں انہیں سرخرو رکھے، کامیاب رکھے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں.